السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات انشاءاللہ تعالی آج ہم عربی ڈکشنری لغات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اس کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ جیسا کہ میرے سامنے ہے مصباح اللغات، یہ مصباح اللغات ہے، یہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے۔ اس کے اندر عربی لفظوں کے ذریعے اردو معنی کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، جو بھی عربی زبان میں اسم یعنی نام ہوتا ہے وہ 3 حروف سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے لفظ بکر ہے، عمر ہے، تو بکر میں 3 الفاظ ہیں، با کاف را۔ عمر میں 3 الفاظ ہیں، عین میم را۔ یہ اسم ہے، لیکن ڈکشنری میں جب دیکھیں گے تو اس کو فعل کے ذریعے یعنی کام کے ذریعے عموماً دیکھا جاتا ہے۔ جیسے خرجہ ہے، خرجہ یخرج خروجن، اس کے معنی ہے نکلنا۔ تو اب دیکھیں خروجن یہ اس کا مصدر ہے، اس میں 4 حرف نظر آتے ہیں، لیکن اس کے مادے کو ہم دیکھیں گے، وہ مادہ ہے خا را جیم۔ جیسا کہ دیکھیے اب ڈکشنری میں آپ دیکھیے تھوڑا، اسے عربی زبان کی ڈکشنری ہے، اس میں آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے خا را جا۔ یہ حرف تہجی کے اعتبار سے یہاں پر یہ ڈکشنری کی ترتیب دی گئی ہے۔ پہلے الف آئے گا، پھر با، پھر تا۔ اس طریقے سے اس نوعیت سے یہ 3 حروف میں حروف تہجی کا خاص لحاظ رکھا گیا۔ اب آپ کو ڈھونڈیں گے تو آپ دیکھیں گے خا را جیم، یعنی کہ خا را جا۔ یہاں پر ذات چھوٹا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کے معنی ہیں ثلاثی مجرد کے جو 8 ابواب ہیں، یہ ضربہ یضرب سے آتا ہے۔ خا را جا۔ خروجن یہ اس کا مصدر ہے، مخرجن یہ بھی اس کا مصدر ہے۔ یہ واو اس کا اصل نہیں ہوتا اور یہ میم بھی اس کا اصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مصدر میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ میم جو آتا ہے مخرج، نکلنے کی جگہ، یہ جب اس کو ظرف میں لیں گے تو مخرج آئے گا، اگر مصدر میں لیں گے تو یہ نکلنا اس کے معنی آئیں گے، تو یہ مصدر میمی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے فتوحات ہم پڑھتے، فتوحات کے معنی کامیابیاں، جیسے سورہ فتح بھی ہے، اس کو اگر ہم تلاش کریں گے تو اس حروف تہجی کے اعتبار سے آئیں گے۔ یہاں پر دیکھیے فا تا آیا ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے فا تا ہا ہے، تو یہاں پر دیکھیں فا تا ہا، یہاں پر فا آیا، تو ثلاثی مجرد سے یہ ہے فتح یفتح فتحا۔ اس کا صلہ اگر باب لیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں دروازہ کھولنا۔ جیسے جیسے صلے بدلتے ہیں وہ یہ معنی بھی بدلتے ہیں۔ اسی طرح عربی ڈکشنری میں 3 حروف کو مد نظر رکھیں گے۔ جیسے بطل ہے تو با تا لام کو دیکھیں گے، ظہور ہے اسی سے ہے ظاہرہ۔ اس طریقے سے آپ اس کے 3 حروف کو، پہلے کے 3 حروف دیکھتے ہوئے ہم حروف کو نکالیں گے تو ڈکشنری میں آپ کو اس کا باب بھی نظر آئے گا۔ اس کو چھوٹے الفاظ میں لکھتے، جیسے ضاد ہے تو ضربہ، سین ہے تو سمیعہ، کاف ہے تو کروما، اس طریقے سے لکھا جاتا۔ اور جب اسم آتا ہے تو واو لکھا جاتا، اس کے معنی واحد ہے۔ جیسے ہم بحرن ہے، بحرن کے معنی سمندر، اس کے بازو میں اگر واو لکھا ہو تو وہ واحد ہے، اور اس کے آگے جیم اگر لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہے جمع۔ جیسے بحار، بحر واحد ہے جمع بحار، قلم واحد ہے جمع اقلام، تو اقلام سے پہلے جیم لکھا جاتا ہے ڈکشنری میں، تو اس کے معنی ہے وہ جمع کی طرف اشارہ ہے۔ بعض جگہ جیم اور جم جو لکھا جاتا اس کے معنی ہے جمع الجمع۔ جیسے مصباح چراغ، مصابیح ایک معنی ہے جمع، مصابیح مسجد واحد، مساجد جمع، مساجید یہ جمع کی بھی جمع، اس طریقے سے بھی آتا ہے۔ چند چیزیں ہم کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ یہ تھا عربی سے اردو کے معنی کو دیکھنا۔ آئندہ انشاءاللہ اردو ڈکشنری سے عربی معنی کیسے نکالتے اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ مصباح اللغات ہی نہیں، دوسرے لغات بھی ہے، ہر لغت میں اسی طریقے سے آپ کو دیکھا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔